ایم اے فائنل اردو کے 7 پیپر سبسیڈری لینگویج کے پرشین پیپر میں شیخ سعدی کی حکایت کا ترجمے کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اس میں اگلی حکایت ہے کہ آوردہ ان کے نوشیر وانے عادل در شکایت گاہے سید کباب پر۔ یہ کہا جاتا ہے کہ نوشیروان عادل اپنی شکارگاہ میں اس کے واسطے شکار کے کباب بنائے جا رہے تھے۔ نوشیرواں گفت نمک را بقیمت بستا تا رسم نہ کرتا۔ نوشیروان نے ہدایت کی کہ نمک کو قیمت دے کر لے کر آ تاکہ غلط رسم کا رواج نہ پڑے، وہ دہ خراب نہ شود، اور اس کی وجہ سے گاؤں خراب نہیں ہو جائے۔ گفتن ازی قدر چے خلل جائے، اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اتنی سی چیز سے کیا خلل واقع ہوگا۔ گفت بنیاد ظلم در جہان اندک بودا است، ہر کے آمد اور وہ مزید کر تا بدی غایت رسید۔ نوشیروان نے کہا کہ ظلم کی بنیاد پہلے دنیا میں بہت تھوڑی ہوتی ہے، ہر کے و آمد جو بعد میں آتا ہے اس کو اس میں اضافہ کرتا جاتا ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اس میں قطع کہا ہے کہ اگر زباغ ریت ملک خورد سے بھی بر اورند غلامانے او درخت از بیخ و پنج بیضا کے سلطان ستم روادار زنند لشکر یانش ہزار مرغ بصیر۔ شاعر کہتا ہے اس قطع میں کہ اگر بادشاہ اپنی رعایا کے باغ سے ایک سیب بھی کھا لیتا ہے یعنی ناجائز طور پر، تو بر او رند غلامانے او درخت تذبیح، تو اس کے نوکر چاکر اس کے غلام سیب کے درختوں کو بھی جڑ سے اکھاڑ کر لے جاتے ہیں۔ و پنج بیضا کے سلطان ستم روا دارد، اور اگر بادشاہ ظلم کے ذریعے سے 5 انڈے بھی اگر اپنے لیے جائز قرار کر دیتا ہے تو اس کے لشکر والے ہزاروں مرغوں کو سیخ پر چڑھا دیتے ہیں۔ بیت ہے یعنی شعر ہے، نماند ستم گار بد روزگار مباند او لعنت پائیدہ، یعنی ظالم کا ظلم، اس کا ستم ہمیشہ باقی نہیں رہتا، لیکن اس کی لعنت اس پر ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ دوسری حکایت ہے کہ یکی از ملوک مرض حائل بود کہ ادائے ذکر عام موجہ نہ بود۔ بادشاہوں میں سے کسی ایک کو ایک ایسا خطرناک مرض ہوا جس کا ذکر اور جس کا علاج نہیں تھا۔ طائفہ از حکمائے یونان متفق شدہ، یونان کے حکیموں نے اور وکیلوں میں متفق ہو کر یہ رائے قائم کی کہ مری درد دوائے نیست، کہ اس مرض کی کوئی دوا نہیں مگر بزہرائے آدمی بچندی صفت موصوف باشد، سوائے اس کے کہ ایک چند کچھ ایسے شخص کے پتہ رکھنے والا شخص جو جس میں کہ یہ خوبیاں پائی جائیں، اس کا علاج اس سے ممکن ہے۔ ملک فرمود طلب کردن، بادشاہ نے حکم دیا کہ ایسے شخص کو طلب کیا جائے۔ دیقان پسر یافتن بدا صفت حکمہ گفتن بودن، انہی خوبیوں والا ایک کسان کے لڑکے کو پایا گیا جس کو کہ حکیموں نے اس میں خوبیاں بتائی تھی، بیان کی تھی۔ ملک پدر و مادرش بخوانن، بادشاہ نے اس کے ماں باپ کو بلا کر
وہ نعمت بے گرا خوشنود گردانید، اور ان کو بے شمار نعمتیں دے کر خوش کر دی۔ تو قاضی فتویٰ داد، اور قاضی نے فتویٰ دے دیا کہ خون یک از رعایا ریختن برائے سلامت نفس بادشاہ روا باشد۔ فتویٰ دے دیا، اور فتویٰ یہ دیا کہ رعایا میں سے کسی ایک شخص کی ہلاکت یا جان لینا بادشاہ کی جان کی سلامتی کے لیے جائز ہے۔ جلاد قصد کشتنش کرد، جب جلاد نے اس لڑکے کو مارنے کا ارادہ کیا، پسر برسوئے آسمان کرد وہ بخند، اس لڑکے نے آسمان کی طرف اپنا سر کیا اور ہنسنے لگا، بخندید ہنسنے لگا۔ ملک گفت دری حالت چے جائے خنداست۔ بادشاہ نے پوچھا کہ ایسی حالت میں ہنسنے کی کیا وجہ ہے؟ پسر گفت ناز فرزند بر پدر و مادر باشد۔ اس لڑکے نے جواب دیا کہ اولاد کو اپنے ماں باپ پر فخر ہوتا ہے۔ وہ دعویٰ پیش قاضی برند، اور اپنا دعویٰ قاضی کے پاس پیش کرتے ہیں۔ از بادشاہ خواہند اکنو پدر و مادر علت حطام دنیا مرا بخون سپردن، اور بادشاہ کے سے اپنا انصاف چاہتے ہیں، لیکن ابھی مجھے میرے ماں اور باپ نے دنیا کے مال و متاع کے لیے مجھے میرے قتل ہونے کے لیے سونپ دیا۔ قاضی بکشتنم، اور قاضی نے مجھے مارنے کا فتویٰ دے دیا، فتویٰ دے دیا۔ وہ سلطان صحت خیش در ہلاک من میں بھی نہ، اور بادشاہ اپنی صحت کے واسطے مجھے ہلاک کر دینا دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ مرا بجز خدائے تعالیٰ پناہی نیست، اب مجھے سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کی پناہ نہیں ہے۔ پھر اس میں سعدی نے بیت کہا ہے کہ پیش کے بر آوردم ز دستت فریاد، ہم پیش تو از دستت تو می خواہم دا، کہ ہم لائے ہیں ہاتھ پھیلا کر تیرے سامنے فریاد کو کہ تو ہمیں اپنے ہاتھ پر انصاف دے گا، انصاف کے لیے۔ ملک را عزیز سخن دل بہرا آمد وے آپ دردیدہ، بادشاہ کو اس کی اس بات پر بادشاہ بہت زیادہ غمگین ہوا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بگردانید و گفت ہلاک من اولاد تو اولاد رست کہ خونے چنی بے گناہ ریخت، بادشاہ نے کہا کہ میرا ہلاک ہو جانا زیادہ بہتر ہے کہ ایسے بے گناہ کے خون بہانے سے۔ سر و چشمش ببوسی، اس نے سر کو اور اس کی آنکھوں کو چوما۔ وہ در کنار گرفت، اور اس کو ایک اپنی گود میں لیا۔ وہ نعمت بے کرا بخشی، اور اس کو بے شمار نعمتیں بخش دی۔ وہ آزاد کر دو، اس کو آزاد کر دیا۔ گوین کے ملک ہم در آں ہفتہ شفایات، کہتے ہیں کہ بادشاہ کو اسی ہفتے میں شفا حاصل ہو گئی اس مرض سے۔